ایک طرف سوویت روس جہاں اپنی انا اور بقا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا، تو وہیں امریکہ بھی اس وقت کے سپر پاور کو پچھاڑنے کی فل تیاریوں میں مصروف تھا، اور شاید قسمت بھی یہی چاہتی تھی۔ 1964 میں امریکہ نے اپنا پہلا اسپیس شٹل مرینر 3 مارس پر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ میرا نام ہے عدنان راجپوت اور الفا پرائم آفیشیل یوٹیوب چینل کی جانب سے ریلیز کی گئی سیریز جرنی ٹو دی مارس دی ریڈ پلینٹ کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہی سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ دوستوں، مرینر 3 ایک فلائی بائی مشن تھا، یعنی اس نے مارس کی سطح پر اترنا نہیں تھا، نہ ہی مارس کے ارد گرد آربٹس میں چکر لگانے تھے، بلکہ اس کو مارس کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ تصاویر لے کر زمین پر بھیجنی تھی اور پھر وہاں سے گزر کر کائنات کی لامحدود تاریکیوں میں کہیں گم ہو جانا تھا۔ دوستوں، یہ مشن لانچ تو کیا گیا، لیکن قدرت شاید اس کی کامیابی نہیں چاہتی تھی۔ لانچنگ کے وقت ناسا والوں سے اس راکٹ کی سپیڈ کچھ کم رہ گئی، جس کی وجہ سے ان کو اندازہ ہوا کہ مارس کے بہت دور سے یہ مشن گزرے گا اور شاید اس چیز کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے لانچنگ کے صرف 8 گھنٹوں بعد ہی یہ پروجیکٹ ڈسمس کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ناکامی بے شک ایک بڑا دھچکا تھی، لیکن وہ انسان ہی کیا جو ہار مان جائے۔ انسان صدیوں برفانی غاروں میں رہا تھا، وہ افریقہ کے صحراؤں کو عبور کر آیا تھا اور وہ کئی کلومیٹر لمبے سمندر کو بھی پار کر چکا تھا، تو یہ سپیس اس کے سامنے کیا چیز تھی۔ تو ناسا والوں نے اسی سال نومبر میں ایک نیا مشن مرینر 4 مارس پر بھیجنے کا ارادہ کیا، اور دوستو اس میں ناسا کو کامیابی مل گئی۔ اب انسان محض 10,000 کلومیٹر دور سے مارس کو دیکھنے والا تھا۔ مرینر 4 مارس پر گیا، وہاں کی تصاویر لی، تقریباً 21 تصاویر زمین پر بھیجی اور پھر یونیورس کی لامحدود تاریکیوں میں کہیں گم ہو گیا، کھو گیا۔ دوستو، جب ان تصاویر کا مشاہدہ کیا گیا، ان کی جانچ پرکھ کی گئی، تو ان تصاویر کے نتائج نے بہت سارے لوگوں کے دل توڑ دیے۔ ان تصاویر میں مارس کی سطح پر اونچے پہاڑ، گہری کھائیاں، بہت تیز طوفان اور گہرے گڑھے دکھائے گئے، لیکن وہ نہ دکھایا گیا جس کی مرینر 4 کو تلاش کرنی تھی، یعنی زندگی کے وہ حالات جہاں کوئی انسانی جان پنپ سکتی ہے۔ دوستو، اسی دوران رشیا بھی اپنے سپیس پروگرام پر ورکنگ کر رہا تھا، لیکن رشیا کو ابھی تک کوئی خاصی کامیابی نہیں ملی تھی۔ رشیا نے 1960 میں اپنا پہلا سپیس پروگرام بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر اسی طرح دوسرا مشن بھیجا گیا، وہ بھی ناکام رہا۔ تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور حتیٰ کہ 10واں مشن بھی ناکام رہا۔ مرینر 4 کی کامیابی کے بعد اب امریکہ نے مزید ایک اور قدم بڑھانے کی کوشش کی، یعنی اب وہ خلا میں اپنا ایک نیا پروجیکٹ مرینر 9 بھیجنے والا تھا۔ اس کے مقابلے میں رشیا نے مارس 2 کی لانچنگ کا ارادہ کیا، اور اب پھر سے دونوں ممالک میں جنگ لگ گئی۔ تو دیکھنا یہ تھا کہ اب کی بار جنگ کون جیتتا ہے۔ تو خوش قسمتی سے امریکہ پھر سے یہ جنگ جیت گیا۔ مرینر 9 صرف 2 ہفتے پہلے مارس کی سطح پر پہنچ گیا۔ دوستو، اس دفعہ کے مشن کوئی فلائی بائی مشن نہیں تھے، بلکہ یہ آربیٹل مشن تھے، جنہیں مارس کے ارد گرد آربٹس میں چکر لگانے تھے اور پھر وہاں سے مختلف اینگل سے تصاویر لے کر زمین پر بھیجنی تھی۔ جب دونوں اسپیس کرافٹس مارس پر پہنچے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ مارس کی سطح پر خوفناک قسم کا طوفان آیا ہوا ہے، جس نے تقریباً سارے مارس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پچھلی کچھ آبزرویشنز میں اس بات کا پتہ لگایا گیا تھا کہ مارس کی سطح پر طوفان آتے ہیں، اور یہ طوفان کئی دن تک رہتے ہیں، شاید کئی ہفتوں تک، اور شاید کئی مہینوں تک بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ان دونوں اسپیس کرافٹس کے پاس اتنی طاقت، اتنی انرجی نہیں تھی کہ یہ مہینوں تک اس طوفان کے رکنے کا انتظار کر سکتے۔ تو اب انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا تاکہ یہ اپنے ملک کو کامیاب بنا سکتے۔
यहाँ मरीनर 9 फिर जीता और उसने बड़ी चालाकी से अपने जितने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, जितने एक्स्ट्रा औजार थे वो सारे बंद कर दिए और अपनी एनर्जी सेव कर ली, जबकि मार्स 2 ऐसा ना कर पाया और अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी और प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब तूफ़ान थमा तो मरीनर 9 ने दोबारा से अपने इक्विपमेंट्स, अपने इंस्ट्रूमेंट्स ओपन किए और मार्स के इर्द गिर्द कामयाबी से चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मरीनर 9 ने मुख्तलिफ ज़ावियों से मार्स की तस्वीर ली और मुशाहिदा किया कि वहाँ बड़े बड़े दरिया, लंबी लंबी नहरें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हमारी ज़मीन के पहाड़ों से भी ऊंचे पहाड़। दोस्तों, हमारी ज़मीन का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि मार्स पर मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट ओलंपस है, जिसकी ऊंचाई 22,000 मीटर है। दोस्तों, मरीनर 9 ने काफ़ी अरसा काम किया, कामयाबी से काम किया और मार्स की मुख्तलिफ ज़ावियों से तकरीबन 7,300 तस्वीर ज़मीन पर भेजी, लेकिन अपने हकीकी मिशन में यह भी नाकाम रहा था, यानी वहाँ ज़िंदगी की तलाश नहीं कर पाया था। इसकी नाकामी के बाद इंसान ने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस दफ़ा इंसान ना तो मार्स पर कोई फ्लाई बाय मिशन भेज रहा था और ना ही मार्स पर कोई ऑर्बिटल मिशन भेज रहा था, बल्कि इस दफ़ा इंसान मार्स की सतह पर उतरने के सोच रहा था। दोस्तों, मार्स की सतह पर कदम रखने का इंसान का ये ख्वाब 1975 को पूरा हुआ। अमेरिका ने वाइकिंग 1 और 2 नामी सैटेलाइट मिशंस बनाए। आपको बताते चलें कि वाइकिंग पुराने दौर के उन इन्वेडर्स को कहा जाता है जो पहाड़ों पर, बर्फानी चोटियों पर रहते थे और खुराक की तलाश में नीचे आया करते थे। यही काम तो वाइकिंग 1 और 2 ने भी करना था, यानी इनको ज़मीन की सतह पर उतरना था, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ टेस्ट करने थे और पता लगाना था कि वहाँ ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या मुस्तकबिल में वहाँ ज़िंदगी पनप सकती है? क्या वहाँ ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं कि इंसान या दूसरी जितनी भी ज़िंदगियाँ ज़मीन पर पाई जाती हैं वहाँ रह सकें? मार्स इंसान के लिए ज़मीन के बाद दूसरा घर हो सकता है, तो ये पता लगाने के लिए तो मार्स की सतह पर उतरना लाजमी था। तो 20 अगस्त 1975 फ्लोरिडा से वाइकिंग्स की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग के 11 माह बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स 19 जुलाई 1976 को अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर दोनों स्पेसक्राफ्ट ने वर्किंग बंद कर दी, अपना मिशन स्टॉप कर दिया। उसकी वजह यह थी कि जो जगह लैंडिंग के लिए सिलेक्ट की गई थी उस जगह पर बहुत ज़्यादा पत्थर थे, ऊंची ऊंची चोटियां थी और लैंडिंग मुनासिब नहीं थी। एक दिन कोई नई जगह तलाश करने पर बिताया गया और फिर एक दिन के बाद एक सूटेबल जगह मिल भी गई लैंडिंग के लिए। तो 20 जुलाई 1976 यानी इंसान के चांद पर कदम रखने के सिर्फ 7 साल बाद इंसानी बनाई मशीनों ने मार्स की सतह पर कदम रखा और इंसान की तारीख का एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। नासा के साइंटिस्ट उस वक्त खुशी से उछलने लगे, कूदने लगे और एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देने लगे। दोस्तों, वो जगह जिसको इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रोह देवता कहता था, खुदा कहता था, इंसान वहाँ पहुँच चुका था। दोस्तों, ये है वाइकिंग 1 की पहली तस्वीर जो इसने मार्स की सतह से खींच कर ज़मीन पर भेजी। इसके निचले दाएं कोने में आप देख सकते हैं कि वहाँ वाइकिंग 1 का एक पाँव नज़र आ रहा है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक लाइफ यानी ज़िंदगी एक सेल से वजूद में आई और वो सेल हज़ारों लाखों साल पहले शायद एक कॉमेट यानी खलाई पत्थर इस ज़मीन पर लेकर आया था। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक मरीख पर 3 अरब साल पहले ऐसे हालात मौजूद थे कि वहाँ ज़िंदगी पैदा हो सके। अगर वाइकिंग ये बात साबित कर देता तो साइंसदानों के मुताबिक इंसान मरीखी है, यानी इंसान पहले मरीख पर रहता था और फिर मरीख पर हालात नागुज़ीर हो गए जिसकी वजह से उसे मरीख छोड़कर अर्थ यानी ज़मीन पर आना पड़ा। लेकिन ये तो बाद की बात है। अब कुछ ही साल बाद आप देखेंगे कि इंसान मरीख पर जा रहा है, लेकिन इंसान वहाँ रहेगा कैसे जबकि वहाँ का दर्जा हरारत 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो इंसानी बर्दाश्त से बहुत बाहर है। वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है,
وہاں اوزون بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جان لیوا ریڈیشنز وہاں موجود ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہیں۔ تو انسان ان حالات میں وہاں کیسے رہے گا؟ انسان وہاں کیا اگائے گا اور کیا کھائے گا؟ وائکنگ 1 نے پہلی اور دوسری تصویر تو بھیج دی تھی، لیکن اب اس نے اس مشن پر ورکنگ کرنی تھی جس مشن کے لیے اس کو وہاں بھیجا گیا تھا، یعنی وہاں زندگی کی تلاش کرنی تھی یا پانی کی تلاش کرنی تھی، جو زندگی کی سب سے پہلی علامت ہوتا ہے۔ وائکنگ کو ہوا اور مٹی سے نمونے لے کر اپنی ننھی منی سی لیبارٹری میں ان پر تجربات کرنے تھے اور معلوم کرنا تھا کہ وہاں کوئی سیل، کوئی خلیہ، کوئی پانی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 44 سال پہلے 44 ایئرز بیفور کروڑوں کلومیٹر دور سے ایک چھوٹی سی مشین خود بخود کیسے تجربات کرتی تھی؟ جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ لانچنگ کے دوران 2 پارٹس یعنی وائکنگ 1 اور وائکنگ 2 کو لانچ کیا گیا تھا۔ وائکنگ 1 کو مارس کی سطح پر اتر کر تجربات کرنے تھے، جبکہ وائکنگ 2 کو مارس کے ارد گرد آربٹ میں موشن کرنا تھا۔ مارس کی سطح پر لینڈ کرنے والے پارٹ یعنی وائکنگ 1 کا کل وزن تقریباً 72 کلو گرام 72 kg تھا۔ 2 کیمروں اور ایک بازو کی مدد سے تصویریں لے کر وائکنگ کے دوسرے یعنی آربیٹل حصے کی طرف بھیجا جاتا، جہاں سے تصویریں زمین پر آ جاتی تھیں۔ دوستو، وائکنگ 1 2 کیمروں، ایک تصویریں بھیجنے والا اینٹینا، ایک بازو اور ایک موسم جاننے والے اینٹینے پر مشتمل تھا۔ تجربات کرنے کے بعد، تصاویر لینے کے بعد وائکنگ 1 نے اپنے سارے ڈیٹا کو وائکنگ 2 تک سپلائی کرنا ہوتا تھا، اور وائکنگ 2 پھر کروڑوں کلومیٹر دور زمینی سیٹلائٹ سے رابطہ کرتا اور زمینی سیٹلائٹس پھر زمین تک ڈیٹا بھیج دیتی۔ دوستو، وائکنگ 1 نے 90 دن تک کام کرنا تھا اور 90 دن کے مشن کے بعد اس نے بند ہو جانا تھا، لیکن اس نے انسان کی امید سے کئی گنا زیادہ کام کیا اور 6 سال 4 ماہ تک اپنی پوری تگ و دو سے کام کرتا رہا۔ اس عرصے کے دوران اس نے 50,000 سے زائد تصویریں زمین پر بھیجی، مگر ان تصاویر میں سے کسی ایک میں بھی زندگی کا نشان ڈھونڈا نہ جا سکا۔ رکیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وائکنگ 1 کی لی گئی آخری تصویر، جس میں یہ کچھ چٹانوں میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے سامنے سفید سفید کچھ چمک رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے انسان کے اندر مزید کیوریوسٹی، مزید سسپینس پیدا ہوا کہ یہ ضرور کوئی کام کی چیز ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ جمی ہوئی برف ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتا ہے، یا یہ فروزن CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہو سکتی ہے۔ اس کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ اب وائکنگ 1 تو کام کرنا بند کر چکا تھا اور مزید تجربات نہیں کر سکتا تھا، تو اس کے لیے انسان کو مارس پر ایک اور پروگرام، ایک اور پروجیکٹ بھیجنے کی ضرورت تھی۔ یہ پتہ لگانے کے لیے امریکہ نے اپنا ایک نیا اسپیس کرافٹ، ایک نیا مشن مارس پر بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور 2008 میں امریکہ یہ کرافٹ مارس کی سطح پر بھیجنے والا تھا۔ یہ ایک کان کن اسپیس کرافٹ تھا جس کی ایک لمبی سی بگلے جیسی چونچ تھی، اور 2008 میں یہ مارس کی سطح پر لینڈ کرنے والا تھا۔ لیکن یہاں رکیے اور سوچئے کہ 2008 میں آپ کیا کر رہے تھے؟ دوستو، فینکس نے مارس کی سطح پر پہنچ کر اپنی بگلے جیسی لمبی چونچ کی مدد سے مارس کی سطح کو کھود کر دیکھنا تھا کہ وہاں پانی یا پانی جیسی کون سی چیز موجود ہے۔ فینکس ناسا کی طرف سے مارس پر بھیجے گئے چند اہم ترین مشن میں سے ایک مشن تھا۔ 25 مئی 2008 کو فینکس مارس کی سطح پر اترا۔ اس نے اپنی فولڈنگ آرم کھولی، مریخ کی سطح کو کسی پرندے کی چونچ کی طرح کھودا، اور جب مریخ کی سطح کو کھودا گیا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سرخ مریخ کی سطح کے چند انچ نیچے سفید سفید کچھ چمک رہا تھا۔ یہ سفید شے کیا تھی؟ کیا یہ وہی تھا جس کا انسان صدیوں سے خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا فینکس اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ اگر ہو چکا تھا تو انسان کو تو پھر ضرور مارس پر جانا چاہیے، اور انسان مارس پر جانے کے خواب دیکھ بھی رہا ہے۔ انسان مارس پر جا کر کیسے رہے گا؟ وہاں کی سخت گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہاں تو آکسیجن بھی نہیں ہے۔ وہاں کی ریڈیشنز کا خطرہ کیسے مول لے گا؟ وہاں کیا کھائے گا، کیا اگائے گا، کیا پیے گا، اور وہاں سے توانائی کہاں سے حاصل کرے گا؟ سب جانیے جرنی ٹو دی مارس دی ریڈ پلینٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
इस एपिसोड से रिलेटेड किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।